السلام علیکم جی. اچھا, لوگوں کا خیال ہے کہ شاید مجھے کوئی ذاتی گرج ہے یا کوئی ذاتی کام پڑ گیا ہے یا وہ میرا کام پورا نہیں ہوا. میرا کوئی کام نہیں ہوتا جی, میں کبھی کسی سے کام کہا نہیں آج تک کسی سے, ٹھیک ہے نا. اور اگر میں خدا نخواستہ کسی سے کہہ بھی دوں تو وہ پورا نہیں ہوتا, ٹھیک ہو گیا نا. اور اگر کام ہونا ہوتا تو میرے اپنے خلاف اس گورنمنٹ کے اندر 3 مقدمے جو ہیں وہ ڈسپوز آف نہ ہوتے. اب تو یہ جا رہی ہے نا, وہ اپنی سپیڈ سے چلے ہیں, ٹھیک ہے, اور اپنی سپیڈ پہ چل رہے ہیں اور ہم ان کے اندر جو ہے وہ عدالتوں میں بھگت رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر ہم کوئی کام کروانے جوگے ہوتے یا کسی کو کہنے جوگے ہوتے تو ایسے ہی ہوتا ہمارے ساتھ. تو گزشتہ دنوں مجھے کچھ لوگوں نے رابطہ کیا, وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی سوشل میڈیا کی جو ٹیم ہے وہ UAE کے اندر, اس کے وہ والنٹیئرز ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ انہوں نے ایک یوتھن سابقہ یوتھن کو جو ہے وہ کوئی فرزانہ کوثر صاحبہ ہیں, مجھے انہوں نے کہا مبینہ طور پہ کہ جناب وہ PTI کے اندر شامل تھیں, لیکن چونکہ وہ اوورسیز قیادت کو وہ شاپنگ واپنگ کرواتی رہی ہیں اور چاپلوسی کرتی رہی ہیں. علی ڈاٹ صاحب کی, علی ڈاٹ صاحب اللہ بخشے اچھے آدمی ہوتے تھے, کبھی کبھار میسج آ جاتا ہے ان کا عید بقرعید کے اوپر. تو وہ انہوں نے بتایا کہ جی ان کی فیورٹ تھیں تو ان کو بنا دیا ہے, نہ انہیں سوشل میڈیا آتا ہے. میں نے ان کا پروفائل دیکھا, چند 100 ان کے فالورز تھے, تو مطلب کہ وہ کوئی امپریسو ٹویٹ بھی نہیں کیے ہوئے تھے انہوں نے ماضی قریب کے اندر اپنی پارٹی کے لیے. تو مطلب کہ وہ پھر پتہ چلا کہ جناب ظاہر اوورسیز کی ساری آرگنائزیشن کو تو اسحاق ڈاٹ صاحب دیکھتے ہیں, تو وہ بیرسٹر اختر ملک صاحب, میرا خیال ان کی طرف سے ان کا کوئی نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے. ایک کوئی اور صاحب ہیں, وہ بھی کوئی میرا مطلب ہے چہرے سے انتہائی مسکین قسم کے اور نیم خواندہ ان پڑھ قسم کے شخص لگے مجھے. میرے تعصب کو معافی دے دی جائے, میں تو اس کے اوپر آواز جو ہے وہ آپ اٹھائیں, شاید ہماری قیادت تک آواز پہنچ جائے. میں نے کافی دیر اس پہ غور کیا, ہفتہ 1.5 ہفتہ 2 ہفتہ. آج چونکہ ٹاپک کوئی نہیں سی میں گیا, چلو ایرے تھے آواز چک دینے چلو جی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اپنا میں یہ انفارمیشن کی بنیاد پہ بات کروں گا, ٹھیک ہے, اور لوگوں کے نام بھی بتاؤں گا جن سے میں نے یہ انفارمیشن لی ہے. دیکھیے, مفتاح اسماعیل صاحب کو پکڑا گیا. میرا خیال ہے کہ اس وقت شاہد خاقان عباسی بھی پکڑے ہوئے تھے, نیب نے جیل میں تھے. اور شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں مطلب تمام تر ان کی سیاسی حماقتوں کے باوجود بھی, اور ان کے زبان میں بعض اوقات ان کی پھسل جاتی ہے, اس کے باوجود بھی میں ان کی عزت کرتا ہوں. مجھے ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, لیکن ادروائز معقول آدمی, ٹھیک ہے. بعض اوقات میری طرح ان کی زبان بھی جو ہے وہ اس کے اندر سے نامناسب الفاظ نکل جاتے ہیں. تو جس طرح میں اپنے آپ کو معاف کر دیتا ہوں, میں ان کو بھی معاف کرنا چاہیے نا, مجھے میرٹ تو ایک ہی ہونا چاہیے. تو وہ پکڑے ہوئے تھے. تو جب مفتاح اسماعیل کو پکڑا تو شاہد خاقان عباسی نے یہ واقعہ خود سنایا, اور 1 سے زائد مرتبہ 1 سے زائد فورم پہ سنایا. ایک فورم پہ میں ذاتی طور پہ موجود تھا جہاں پہ انہوں نے یہ واقعہ سنایا. تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے ان کو مفتاح کو پیغام بھیجا کہ مفتاح تمہیں جو کہتے ہیں اس کے اوپر سائن کر دو, میرے اوپر ڈال دو سارا کچھ, میں سنبھال لوں گا, ٹھیک ہے, اور تم اطمینان سے مطلب کہ گھر جاؤ. اچھا, مفتاح صاحب جو ہیں انہوں نے دوستی نبھائی اور انہوں نے کہا کہ نہیں میں ایسا نہیں کروں گا, یہ بے ضمیری ہے. اب وہ بندہ امریکہ کی ٹاپ یونیورسٹی سے اس نے ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہے, ڈاکٹر مفتاح اسماعیل ہے, وہ اپنے نام کے ساتھ لکھتا نہیں ہے, ڈاکٹریٹ کیا یا ماسٹر کیا ہوا ہے, میرا خیال ہے PhD کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اسحاق ڈار صاحب تو سمپل چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہی ہے نا, مقابلہ اجرا ہو جائے نا جی, ٹھیک ہے. اور میرا مطلب ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی ڈگری نہیں ہے, سرٹیفکیشن ہے. میری یہ ہمیشہ سے کنٹیسٹ رہا ہے, چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کو ڈگری نہیں ہے. دنیا کی کوئی یونیورسٹی اس کو ڈگری تسلیم نہیں کرتی, ایک سرٹیفکیشن مانا جاتا ہے اس کو, ٹھیک ہے. اس نے ڈگری کی ہوئی ہے بھائی باقاعدہ فائنانس کے اندر. تو مفتاح اسماعیل نے لاڈوں کا پلا, وہ میمن بچہ جو ہے جس کا کاروبار بھی تباہ ہو رہا تھا, جس کی ریپوٹیشن بھی مارکیٹ کے اندر ڈیمیج کی جا رہی تھی, اس نے کہا نہیں شاہد بھائی یہ نہیں ہو سکتا. اس نے جیل بھگتی, اس نے ٹارچر برداشت کیا, وہ آئسولیشن میں رکھا گیا, نہیں ٹوٹا, ٹھیک ہے نا.
میرے دل کے اندر جو آج تک تھوڑی بہت عزت ہے مفتاح اسماعیل صاحب کے لیے، یہ ان کے اس کریکٹرسٹک کی وجہ سے۔ اچھا، یہ بات جو ہے وہ مجھے ایجنسیوں کے کچھ ذرائع سے بھی پتہ تھی، لیکن جب شاہد خاقان عباسی صاحب نے اس کی تصدیق کر دی تو بات لوہے توڑ ہو گئی نا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد بریگیڈیئر غضنفر صاحب ہیں جو کہ پاکستان کے ایک اعلیٰ ادارے کے پنجاب کے ہیڈ تھے، جب کہ پکڑا گیا جناب اسحاق ڈار صاحب کو، تو ان کے بقول اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ پیچھے پیچھے پھرا کرتے تھے کہ جی آپ نے جو لکھنا ہے لکھ لیں، میں اس کے اوپر سائن کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ میاں صاحب نے ان کو یہ پیغام بھیجا تھا کہ ڈار صاحب جو کہندے نے مان لو، ٹھیک ہے، تو میرے تے پا دیو، تسی نکل جاؤ۔ اب میاں صاحب کی بڑائی تھی نا کہ انہوں نے یہ اسحاق ڈار صاحب سے کہا، ٹھیک ہے نا۔ اسحاق ڈار صاحب نے واقعی ان سے کہا کہ جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ میں اس سے لکھوا لیں، ٹھیک ہے۔ وہ جھوٹی چھسی قاضی خاندان کی ساری داستان جو ہے، جو ISI کے جاسوسوں نے گھڑی ہوئی تھی، اس کے اوپر اسحاق ڈار صاحب نے مجسٹریٹ کے سامنے پر کھڑے ہو کے دستخط کر دیے کہ جی یہ میری سٹیٹمنٹ ہے۔ وہ داستان آج تک نواز شریف کے گلے پڑی ہوئی ہے۔ کسی بھی فورم پہ جو بھی حکومت نواز شریف کو وکٹمائز کرنا چاہتی ہے، سپریم کورٹ سے وہ کیس فل اینڈ فائنل سیٹلمنٹ کے طور پہ کلوز ہو چکا ہے، لیکن آج بھی نواز شریف کے خلاف کچھ بھی نہ ملے تو دیبیا کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور اسحاق ڈار کی وہ سٹیٹمنٹ لے کے آ جاتے ہیں۔ اس کا میاں نواز شریف اور ان کے خاندان کا میڈیا ٹرائل کرنا ہو، شہباز شریف کو گالی دینی ہو، مرے ہوئے میاں شریف کو گالی دینی ہو، دیبیا اور قاضی فیملی کھول کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور وہ کہانی کس نے تصدیق کی تھی؟ اسحاق ڈار صاحب، ٹھیک ہے۔ ایک طرف مفتاح، ایک طرف اسحاق ڈار، کریکٹر بڑے کمال کے ہیں۔ یہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں یہ PMLN کے اوورسیز چیپٹر کے جو ہیں وہ، اور مزاج ایسا ہے ماشاءاللہ کہ ایک سے دوسرا سوال طبع نازک کے اوپر گراں گزرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کہیں گے کہ میں نے یہ آج کیا داستان شروع کر دی، میں نے بہت انتظار کیا اسحاق ڈار صاحب کے اوپر تنقید کا آغاز کرنے کا۔ آپ میرے 2018 سے پہلے کے ولاگ جانتے نہیں ہیں میں ڈار صاحب کے ساتھ کیا کیا کرتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ گرے ہوئے کے اوپر ہم نے ہاتھ نہیں اٹھایا کبھی، ہم نے ان کا ساتھ دیا، ہم نے ان کی تعریفیں کی ہیں، ٹھیک ہے۔ جب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے نا، ہم نے تب ان کی تعریفیں کی ہیں۔ اب تو بھائی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ڈار صاحب جو ہیں وہ سینیٹر ہیں اور فائنانس منسٹر ہیں، اور آج کل دیکھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو مرضی چاہے بانٹ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آج کل ان پہ تنقید کی جائے نا، ویسے بھی آپ کو خطرہ ہو نا، مجھے تو خاص طور پہ یہ بیماری ہے کہ مجھے خطرہ ہو کہ کوئی میری فیور کرنے لگا تو میں فوری طور پہ اس کے خلاف ہو جاتا ہوں، میں فوری طور پہ اس کے اوپر شدید تنقید کرتا ہوں، اس کے خلاف خبریں نکالنی شروع کر دیتا ہوں تاکہ یہ مجھے فیور نہ کرے۔ تو اسحاق ڈار صاحب جو ہیں، مطلب کہ مزاج ان کا ایسا ہے کہ کوئی سوال کر لے تو اس کو مارنے کو دوڑتے ہیں۔ پچھلے دور کی بات ہے کہ انہوں نے باقاعدہ ایک جرنلسٹ کے بارے میں کہا یہ کیا بکواس کر رہا ہے، نکالو اس کو، بلایا کس نے تھا اندر، اس کو بھیجو باہر۔ شاید اسی دور میں کہا ہے یا پچھلے میں کہا ہے۔ اگرچہ وہ جو جرنلسٹ ان کے اوپر جھپٹا تھا اور جس نے پیچھے ان کو ہانٹ کرنے کی کوشش کی اور چلتے چلتے سوال کرنے کی کوشش کی، میں اس کے حق میں نہیں ہوں، وہ انتہائی غیر پیشہ ورانہ اور گھٹیا حرکت ہے۔ آپ چلتے ہوئے بندے سے باقاعدہ ٹائم لیں، اگر وہ آپ کو 1 منٹ دے دے سوال کے لیے یا 2 منٹ دے دے یا 10 منٹ دے دے، آپ اس سے سوال کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ چلتے ہوئے آوازیں کس رہے ہیں۔ لیکن ہم کیا کریں کہ جو ہے وہ یہ کام جو ہے یہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہوتا تھا، کیونکہ عمران خان صاحب اپنی مرضی کے جرنلسٹ بلاتے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے، میں ان کو تھوڑی سی رعایت دینے کو تیار ہوں، مطلب جس دن اکنامک سروے آف پاکستان آیا اس دن انہوں نے کم از کم 3-3.5 گھنٹے کی پریس کانفرنس کی ہے۔ پھر اگلے دن بجٹ ہو گیا، بجٹ کے بعد جو پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس ہے 4 گھنٹے تک باقی ٹی وی چینل نے کٹ کر دیا تھا، میں PTV لگا لیا، وہاں پہ آ رہا تھا اسحاق ڈار صاحب نے 3.5-4 گھنٹے تک تمام جرنلسٹوں کے سوالوں کے جواب دیے ہیں۔ یہ بھی اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے۔ اس دن بلڈ پریشر کی گولی کھا کے آئے ہوئے سن، کسی سوال کے جواب میں غصے میں نہیں آئے،
بلکہ الٹا جرنلسٹوں کو جھکتے کراتے رہے. ٹھیک ہے نا, مطلب کہ کسی سوال کے جواب میں غصے میں نہیں آئے. ٹھیک ہے, لیکن ایک دو واقعات ایسے بھی ہوئے جرنلسٹوں نے گلے پہ گئے. اسحاق ڈار صاحب جب جے آئی ٹی کی, جب میاں نواز شریف صاحب کے خلاف جو زیادتی ہو رہی تھی, جے آئی ٹی بھگت کے نکلے تھے, تو سب سے بڑا کارنر سٹون اداروں کے اندر, جے آئی ٹی کے اندر یہ بات ڈسکس ہو رہی تھی. میرے سورسز نے مجھے بتایا, میرے ذاتی علم میں انتہائی ذمہ دار بندوں نے بتایا کہ سب سے ویک لنک ان میں اسحاق ڈار ہے, اس کو توڑ لیں میاں صاحب پھنس جائیں گے. اسحاق ڈار صاحب نے وہاں سے نکلنے کے بعد ٹیشو کے ساتھ پسینہ پوچھتے ہوئے جو احمقانہ حرکتیں کی تھیں, جو احمقانہ باتیں کی تھیں, جن کا کوئی سر پیر نہیں تھا, پی ایم ایل این بہت عرصے تک ان کی ان باتوں کو جسٹیفائی نہیں کر سکی تھی. ٹھیک ہے, نمبر دو دوسری بات ہو گئی. تیسرا, موصوف جو ہیں جیسے ہی انہوں نے فوج کے ساتھ لڑائی کروا دی, فوج کی لڑائی کس گلوں ہوئی سی؟ اس گلوں ہی ہوئی سی کہ اسحاق ڈار نے کہا سی پیسے نہیں دینے تواڈے فضول خرچیاں دے. انہوں نے 5ویں پشت کی دوگلی بلاغی جنگ کا پروجیکٹ سجیا ہوا سی, وہ تھبنٹو پیسے چاہیے سن. ٹھیک ہے, وہ میڈیا پروڈکشن کے لیے, اس کام کے لیے, اس کام کے لیے. اب دیکھیں نا, لانچ کر ہی دی ہے نا گرین انٹرٹینمنٹ عاصم باجوہ کے پیسوں سے. وہ عاصم باجوہ صاحب کی مبینہ اندر سے مجھے بتایا گیا ہے کہ عاصم باجوہ صاحب کی مبینہ انویسٹمنٹ ہے. وہ مہنگا کی کرنے لگے ہو. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا جی وہ جو صاحب سی ای او ہیں یہ ان کے دور کے اندر آئی ایس پی آر میں کام کرتے تھے, جو گرین انٹرٹینمنٹ کے سی ای او. میں نے ان کی تصویر موجودہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ گلے ملتے ہوئے, بلکہ جفی ڈالے ہوئے جو تصویر ہے وہ میں نے شیئر کی تھی. عمران ہی انہی کا نام ہے. یہ پتہ نہیں عمران کی محبت سے ہمارا آئی ایس پی آر کب نکلے گا. حالانکہ احمد شریف چودھری صاحب آ گئے, تو احمد شریف چودھری صاحب نے عمران صاحب کو جفی ڈالی ہوئی تھی, تو وہ جاری کی گئی کہ جناب یہ سی ای او ہیں گرین انٹرٹینمنٹ کے. تو کسی نے مجھے اندر سے کہا کہ ہم چیک کرو باجوہ صاحب نے کہڑیاں کمپنیاں رجسٹر کروائی ہیں سر, وہ تہاڈا بیڑا ہی تر جائے. اتنی کی بات آئی ہے. تو مبینہ طور پہ رپورٹڈلی کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ ہے. تو اس طرح کے کام کرنے تھے نا جی, تو پیسے چاہیے. تو اسحاق ڈار نے انکار کر دیا, تو پھر اگلے پیچھے پہ گئے. اور ڈار صاحب جو تھے اتنے ڈرپوک آدمی ہیں کہ جے چھیڑ دے آ جائے تو ہن میدان چ کھلو. وہ موصوف جو تھے وہ اسپیشل پلین پہ بھاگ گئے یہاں سے. میاں صاحب تو بہت عرصے بعد پہنچے, یہ پہلے پہنچ کے اتنے بیٹھے ہوئے سے, اندازہ کرو. ٹھیک ہے, اس کے بعد آئی ایم ایف سے لڑائی لے لی انہوں نے. جو کام آج سے 8 ماہ پہلے ہو جاتا تو اس ملک کا نقصان کم ہوتا, اب وہ کام جو ہے وہ انہوں نے آ کے کیا ہے, اور وہ بھی چاچو کو جا کے ذاتی طور پہ اپنا پورا وزن ڈالنا پڑا ہے. ٹھیک ہے, امریکہ کہتا ہے یہ ہماری مدد سے, ہم نے بھی وزن ڈالا ہے. اس کے بعد جناب آندرے گوتریس صاحب کہتے ہیں میں نے بھی وزن ڈالا ہے. آج ایک اور بھی دعویٰ آ گیا کسی کا, وہ کہتے ہیں نہیں اسی بھی تو کوشش کیتی ہے. اتنے لوگوں کے احسان لیے ہیں, ظاہر ان کے احسان جو ہیں وہ تو بلاول بھٹو زرداری نے لیے ہوں گے نا جا کے. اور اس کے بعد چاچو نے ذاتی طور پہ جا کے تو بھائی جان ڈاکٹر صاحب تسی کی کیتے اینا کہ پوچھنا بنتا ہے نا کہ جناب نے کیتا ہے, سارا کام تو دوجے نے کیتا ہے, تسی صرف میڈیا تو لڑن واسطے ہی ہو. ہو جائے پھر شروع. ڈار صاحب بڑی دیر ہم نے آپ کے اوپر تنقید روکے رکھی ہے. ٹھیک ہے نا, آپ کی اس احمقانہ ڈیلے کی وجہ سے افراط زر ہوا ہے, جو کہ نواز شریف کی پارٹی کو بھگتنا پڑے گا. آپ تو اقتدار انجوائے کرنے کے لیے ہیں نا. ٹھیک ہے, احمد سعید کرمانی صاحب کے صاحبزادے کی طرح اقتدار انجوائے کرنے والے ہیں نا آپ. ٹھیک ہے, تو اقتدار انجوائے کیجئے. آپ اعلانیہ طور پہ باہر بھاگ جاتے ہیں. وہ جو ایک لاہور سے کیپٹن صاحب امریکہ والے, وہ سینیٹر بنے تھے, وہ بھی نظر نہیں آئے. ایک کرمانی صاحب بھی نظر نہیں آئے. تو یہ ہوتے ہیں, اب جب ایک دوبارہ اقتدار آتا ہوا نظر آیا تو اب آپ کو میڈیا کے اوپر آتے ہوئے نظر آ جائیں گے. وہ کیپٹن صاحب ہی امریکہ تو واپس تشریف لے آن گے. وہ جو نواز شریف جیل دے وچ نا, میرے بڑے اچھے پیارے دوست نہیں ہیں, جب بھی ملتے ہیں بڑے احترام اور محبت سے ملتے ہیں, جب بھی پاکستان میں ہوتے ہیں تو وہ ملتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کے لوگ جو ہیں نا وہ میاں صاحب کو بڑے پسند ہیں, جو کہ مصیبت کے وقت ان کو جوتے ماریں. اور جناب میاں صاحب کیا بات ہے, میاں صاحب کا سنایا ہوا پرانا لطیفہ جو اس پہ خوش ہنس کے کرسی سے نیچے گرے. اور اس طرح کے لوگ میاں نواز شریف صاحب کو بہت پسند ہیں. اور جو لوگ ان کے لیے جیل جائیں, ٹھیک ہے,
اور مطلب فؤاد حسن فؤاد کی طرح اپنا کیریئر تباہ کر لیں، ٹھیک ہے، یا وہ کیا تھا لڑکا چیمہ، احد چیمہ کی طرح اپنا اور اپنی بیگم دونوں کا بیڑا غرق کر لیں. اس طرح کے لوگ ان کو پسند نہیں ہیں. خیر میں نے 2 بیوروکریٹ کی مثالیں دے دی، میں کئی سیاستدانوں کی بھی مثالیں دے سکتا ہوں. وہ میاں صاحب کو قریب نہیں پھٹکنے دیتے، ان کو میاں صاحب کو ملنے کے لیے کئی ماہ کی جدوجہد کرنا پڑتی ہے. کرمانی صاحب پرسنل سیکرٹری رہے ہیں میاں صاحب. میاں صاحب آپ کی مردن شناسی کو سر اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ میں پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.